قرآن و حدیث کے ذریعے سے یہاں دین سکھایا جاتا ہے، قرآن و حدیث کے ذریعے سے یہاں دین سکھایا جاتا ہے، اور دینی مسائل میں میسج پوری دنیا کو دینا چاہتا ہوں. یہ میڈیا والے دکھا رہے ہیں میری آواز چاہے امریکہ یا لندن، جاپان یا سریان یا سنتان جہاں تک جا رہی ہے. میں ایک بات کہوں گا کہ حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب جیل سے نکلے تو ان کا ایک جملہ تھا. وہ جملہ یہ تھا کہ میرے محترم مسلمانوں، اگر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، اگر اپنے قرآن اور شریعت کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، اگر اپنے اسلام کو بچانا چاہتے ہو، تو تمام مسجدوں اور تمام محلوں میں مدرسے کے نظام کو عام کیا جائے اور اس نظام کو چند لوگ مل کر کے چلائیں اور باصلاحیت استاذ کے نگرانی میں چلائیں تو انشاءاللہ دین ہمارے درمیان باقی رہے گا. آپ نے دیکھا کہ صرف 2 سال کے اندر 8 لاکھ مسلمان بچیوں نے غیروں کے ساتھ راہ فرار اختیار کر لی اور وہ جانے پر مجبور ہو گئی. میرا محترم، کس چیز نے اسے ان چیزوں پر مجبور کیا؟ یقین مانیے جب قرآن و احادیث اگر ہم ان کے سینے میں دیے ہوتے، اگر ہم قرآن کی روشنی ان کے دل میں ہم پہنچائے ہوتے، اگر ہم ایک ذریعہ بنے ہوتے کہ قرآن کے ایک بچہ جو پڑھتا ہے اس کی جو فیس ہے اگر ہم ادا کر دیتے ہیں تو یقین مانیے کہ یہ بچہ جب تک پڑھتا رہے گا، آپ قبر کے اندر چلے جائیں، حشر کے میدان میں پیشی ہوگی، اس وقت تک آپ کے اکاؤنٹ میں نیکی جو ہے جاتی رہے گی انشاءاللہ. میرے محترم، میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ آپ حضرات بیٹھ جائیں اور جو والنٹیئر حضرات ہیں وہ جگہ جگہ کھڑے رہیں. علماء حضرات یہاں تشریف لے آئے. جتنے بھی علماء ہیں اور جتنے بھی لوگ کھڑے، بڑے ادب سے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، بڑی دعاؤں اور محبتوں سے. آپ کو پتا ہے کہ جو حضرت آئے ہیں جن کا نام آپ پوسٹر میں دیکھ رہے ہیں، بڑی قیمتی وقت ہے ان کے پاس، وقت نہیں ہے، بڑی محبت کی وجہ سے آپ کے یہاں آنا ہوا ہے. ورنہ حضرت کا جو ہے پورے سال جو مشغلہ ہے وہ قرآن و احادیث کا ہے کہ قرآن کو کیسے عام کیا جائے. میں نے بھی حضرت سے پڑھا ہے اور اسی کی بدولت میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں اور قرآن و احادیث پہنچا رہا ہوں. یقین مانیے کہ ان حضرت کے ایک جو ہے شاگرد نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے اندر حضرت کے شاگرد جو ہے اللہ کے کرم سے اپنے فیض کو پہنچا رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے. اور وہ عالم دین ہے، اور کوئی لندن میں، کوئی افریقہ میں، کوئی ہندوستان کے بنگلور میں، کوئی شہر کلکتہ میں، کوئی آسنسول میں. شہر آسنسول میں تقریباً حضرت کے 100 سے زائد علماء کرام ہیں جن کو حضرت نے پڑھایا ہے. اس میں سے ایک میں بھی ہوں جو حضرت سے میں نے پڑھا ہے. اتنی محبت اور اتنی شفقت سے انہوں نے مجھے نوازا کہ میں بیان نہیں کر سکتا. میرے محترم، یہ حضرت کی برکت ہے کہ جو حضرت ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں. میرے محترم، یہ آپ لوگوں کی محبت کی بنا پر یہ ہو سکا ہے. پروگرام آپ نے بہت ساری دیکھی ہوں گی لیکن یہ پروگرام قرآن کا پروگرام ہے، یہ پروگرام بچوں کا پروگرام ہے. اس میسج سے، اس پلیٹ فارم سے ہم ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہر ایک آدمی اپنے بچے پر اگر محنت کریں گے تو انشاءاللہ یہی بچہ وقت کا ابو بکر، حیدر اور علی بن کر کے انشاءاللہ نکلے گا. ان کے کردار کو پڑھے گا. آپ نے دیکھا نا ابھی بچوں نے کتنی بہترین انداز میں احادیث کو پیش کیا، قرآن کو پیش کیا اور پھر ان کے مطالب آپ کو بتائے، عقائد آپ کو بتائے، مسائل آپ کو بتائے. یاد رکھیے میرے محترم، اگر مکتب کا نظام ختم ہو گیا تو یاد رکھیے کہ ہم کو کلمہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا. ان بچوں کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا. میرے محترم، یہ بچے جب جوان ہو جائیں گے، اس بچے کی جب شادی ہو جائے گی تو کہتا ہے نا کہ جب ایک عورت پڑھتی ہے تو پورا خاندان پڑھتا ہے. ایک عورت پڑھتی ہے پورا خاندان پڑھتا ہے. آپ نے دیکھا نا کہ ابھی آپ کے سامنے بچیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری احادیث کو آپ کے سامنے پیش کیا. میرے محترم، میں آپ سے کہہ دوں کہ میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، میں
شہر آسنسول کے تمام باشندوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات عیدگاہ کے اندر تشریف لے آئے. کرسیاں خالی ہیں. ہمارے پاس جو مہمان آئے ہیں آپ کو سننا ہے. پروگرام زیادہ لمبا نہیں جائے گا. میرے محترم جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں ان کے بیان کو سننا ہے. ان سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے مکتب کے بچوں کو پھر سے آپ کے سامنے دو چار نمونہ پیش کر دوں. اگر یہاں پر بہت سارے اخبار کے نمائندے بھی ہیں, اگر وہ یہاں موجود ہوں تو ان کو بھی آپ جو ہے ریکارڈ کریں اور بچوں تک اس چیز کو عام کریں کہ جو لوگ آج کل دیکھ رہے ہیں آپ زمانہ کتنا تیزی کے ساتھ جو ہے ڈھل رہا ہے. قیامت کی وہ نشانی جو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا وہ پائی جا رہی ہے. میرے محترم ویڈیوز کے ذریعہ اتنی زیادہ فحش کاری ہو رہی ہے کہ اس میں بہت ساری برائیاں پھیلائی جا رہی ہے. ہمارا مشن یہ ہے کہ قرآن کو ریکارڈ کر کے, قرآن کو جو ہے ویڈیوز بنا بنا کر کے ان لوگوں کو جو فحش کاری میں مبتلا ہے ان تک قرآن کی دعوت کو پہنچاؤ, ان تک تبلیغ کی دعوت کو پہنچاؤ, ان تک ایمان کی دعوت کو پہنچاؤ, ان تک قرآن کی دعوت کو پہنچاؤ. میرا محترم وہ لوگ جو مسجد نہیں آتے ہیں, موبائل میں بھی بستے ہیں, میرا محترم ہمارے تبلیغ کے ساتھی بھی ان کے پاس جاتے ہیں لیکن وہ مسجد کو نہیں آتے. میں ان سے کہتا ہوں کہ ان کے ہاتھ میں موبائل ہے تو کیا ہوا, ہم ان کے سامنے اچھی ویڈیوز پیش کریں گے, ہم قرآن و احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کریں گے. وہ وقت دور نہیں. میرا محترم مسلمان تھوڑے سے کے لیے تھوڑا سا مرجھا گیا ہے لیکن یاد رکھیے مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کی حلاوت ہے, قرآن کی عظمت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے, ان کی رفعت ہے. کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, آپ دیکھیے اللہ نے الف لکھا قرآن میں, نبی کو امین بنا دیا. اللہ نے با لکھا قرآن میں, نبی کو بشیر بنا دیا. اللہ نے تا لکھا قرآن میں, نبی کو تطہیر بنا دیا. اللہ نے سا لکھا قرآن میں, نبی کو ثاقب بنا دیا. اللہ نے جیم لکھا قرآن میں, نبی کو جمیل بنا دیا. اللہ نے ہا لکھا قرآن میں, نبی کو حلیم بنا دیا. اللہ نے خا لکھا قرآن میں, نبی کو ختم الرسل بنا دیا. اللہ نے دال لکھا قرآن میں, نبی کو داعی بنا دیا. اللہ نے زال لکھا قرآن میں, نبی کو ذاکر بنا دیا. اللہ نے را لکھا قرآن میں, نبی کو رحمت للعالمین بنا دیا. اللہ نے سین لکھا قرآن میں, نبی کو سراجم منیرہ بنا دیا. اللہ نے شین لکھا قرآن میں, نبی کو شاکر بنا دیا. اللہ نے صاد لکھا قرآن میں, نبی کو صابر بنا دیا. اللہ نے زاد لکھا قرآن میں, نبی کو ظالم و ظاہر بنا دیا. اللہ نے عین لکھا قرآن میں, نبی کو عابد بنا دیا. اللہ نے غان لکھا قرآن میں, نبی کو غیور بنا دیا. اللہ نے فا لکھا قرآن میں, نبی کو فاتح المکہ بنا دیا. اللہ نے میم لکھا قرآن میں, نبی کو مسیح بنا دیا. اللہ نے لام لکھا قرآن میں, نبی کو لعیق بنا دیا. اللہ نے واو لکھا قرآن میں, نبی کو واعظ بنا دیا. اللہ نے یا لکھا قرآن میں, نبی کو یاسین بنا دیا. اللہ نے ہا لکھا قرآن میں, نبی کو ہادی بنا دیا. میرا محترم یہ تعریف اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے.